السلام علیکم دوستو. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے صاحب سے کروائیں گے جو رہتے تو جاپان میں ہیں لیکن دل ان کا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. رنگ برنگے لباس کے بھی بڑے شوقین ہیں. ہمایوں مغل صاحب ہیں, ان کو کافی عرصے سے ہماری بڑی پرانی دوستی ہے, 1981-82 سے. جب میں جرمن زبان سیکھ رہا تھا ایک ادارے میں, یہ اس وقت جاپانی سیکھا کرتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ جاپانی کا شوق ہمایوں کو کیسے ہوا. لیکن وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اب جاپانی ہو کے رہ گیا. بچے بھی جاپانی ہیں, خود بھی جاپانی ہیں, سوچتے بھی ابھی کام بھی جاپانیوں کی طرح کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ, آپ کو دیکھ کے دوبارہ بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں اتنے عرصے کے بعد, اگرچہ آپ جڑے ہوئے ہیں جی جی, لیکن جب بھی آپ یہاں آتے ہیں, آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان میں, آپ کو کیا لگا, مطلب کتنا مختلف ہے یہ جاپان سے یہ دنیا جو ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا, دل پاکستان, جہاں جہاں پاکستان رہتے ہیں. ہم 40 سال سے جاپان میں ہیں لیکن دل ہمارا جو ہے نا پاکستانی ہے. تو ایک سال بعد آتا ہوں, کچھ نہ کچھ چینج ہوا ہوتا ہے. لاسٹ ایئر بھی میں آیا تھا, آپ کے ساتھ یہ ٹاک شو کیا تھا. اس سال آیا, پھر کوئی سچویشن ہی ڈفرینٹ ہو گئی ساری جتنی ہے نا. تو یہ جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے نا, وہ تبدیلی آئی ہے, وہ اتنی فاسٹ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پاکستان اتنی جلدی ترقی کر رہا ہے, تبدیلی کے اوپر ترقی کر رہا ہے. تو یہ فیل ہوتا ہے کہ ترقی کی وضاحت کر دیا رہا ہے. ترقی ہے کہ ترقی کا مطلب ہے کہ آپ ڈیولپ ہو رہے ہیں یا کہ ڈی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو وہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اورنج لائن ٹرین بن گئی ہے, اوور ہیڈ بریجز, پتہ نہیں کیا کیا. اس ترقی کا مطلب ہے آپ کا؟ سر ترقی کا مطلب کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا, ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک گریٹ اسٹرانگ نیشن. ہاں یہ ذرا سمجھائے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ پل بنانے سے, موٹر وے بنانے سے جو ہے نا کہ بلڈنگ بنانے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی. دیکھیں اگر آپ کوئی کمپیوٹر خریدتے ہیں نا, تو کمپیوٹر کے اندر سی پی یو کتنا ہے, اس کی میموری کتنی ہے, ہارڈ ڈسک کتنی ہے, اس کی کوالٹی, اس کی اسپیڈ کتنی ہے. مین تھنگ اس کا اندر جو سافٹ ویئر نا, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہارڈ ویئر ٹھیک ہے وہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن سافٹ ویئر از ویری امپورٹنٹ سر. اچھا بڑی زبردست سی بات ہے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر. تو آپ جب ہم موازنہ کریں پاکستان اور جاپان کا, تو دونوں کا کیسے کہ یہاں پہ وہاں پہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر پہ جو ایمفیسس کتنا ہے, سافٹ ویئر پہ کتنا ہے اور ہارڈ ویئر پہ کتنا ہے؟ سر وہاں پہ زیادہ تر 100% سافٹ ویئر پہ زور دیا جاتا ہے. انہوں نے آئی ٹی کے جتنے انجینئر انڈیا سے بلوا رہے ہیں, بنگلہ دیش سے بلوا رہے ہیں, یہاں سے پاکستان سے بھی جا رہے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے سافٹ ویئر کے اوپر. کیونکہ سافٹ جو ہے نا, انسان کو دیکھیں نا, جسم ہے, یہ باڈی ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے, لیکن اندر جو روح ہے نا, اسپرٹ آپ کا مائنڈ ہے, دیٹس اے سافٹ ویئر. اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ زور دیتے ہیں. جبکہ ہمارا پاکستان ہے وہ ہارڈ ویئر پہ زور دے رہے ہیں. وہی آپ کی بات, سڑکیں بناؤ, پل بناؤ, ضرورت ہے اس کی, لیکن مین جو چیز ہے نا سافٹ ویئر کے اوپر ضرورت ہے. نہیں ہم تو یہاں پہ جناب کہتے ہیں کہ ہم نے ٹنل بنا لی, روڈ بنا لی. مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف سے میں نے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا, تو اس کے 2 مہینے کے بعد نومبر میں نے ایک سوال کیا اور بڑی بھری محفل میں کہ جی آپ تو انوائرمنٹ کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں, لیکن یہ جو مری میں ایک نیو مری پروجیکٹ ان دنوں شروع ہوا تو ہم اس کے خلاف ان دنوں بڑے ہم متحرک تھے. کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اگر یہ نیو مری پروجیکٹ بن گئے تو اس کے نتیجے میں کم از کم 3000 کئی سال پرانے درخت جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. تو وہ میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ تو بڑے پیشن ہے آپ کا ماحولیات کے حوالے سے, لیکن یہ جو آپ ٹیررزم کے خلاف بھی بڑی اچھی جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن میں نے کہ جو ماحولیاتی ٹیررزم, ماحولیاتی دہشت گردی ہونے جا رہی ہے نیو مری پروجیکٹ میں, اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو کرنٹ سا لگا جب میں نے کہا کہ ہم سیاسی ٹیررزم سے میں آپ کو لے کے آتا ہوں ماحولیاتی ٹیررزم پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم درختوں کی خاطر اپنی ترقی روک دیں. یعنی اتنا بڑا انہوں نے ہمیں کوئی 10 منٹ تک وہ لیکچر دے دیا کہ ہم محض درختوں کی خاطر ترقی نہیں روک سکتے. تو میں نے کہا ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے, یہ کہا کہ اس طریقے سے ترقی کریں کہ درخت بھی بچیں اور سہولت بھی پیدا ہو. تو جاپان میں پاکستان کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جب یہاں آتے ہیں, کچھ تو آپ تو زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب جاپانی یہاں پہ آتا ہے وہ پاکستان کی صورتحال ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں روز بروز یہ تنزل کا شکار ہے. سر مسئلہ یہ کہ پہلی بات ہے کہ وہ کل بھی میں ایک پی ٹی وی پہ پروگرام تھا میرا, تو یہی کویشچن تھا کہ 20 سال پہلے جب میں آیا تھا نا, پھر پاکستان کچھ بہتر تھا, ٹورزم زیادہ تھا, ٹیررزم کم تھا. تو اب یہ کہ ٹیررزم بڑھ گیا, ٹورزم کم ہو گیا, دیٹس اے پوائنٹ. تو جتنے بھی جاپانی آتے ہیں ان کے لیے میں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا مکہ مدینہ ہے, یہاں پہ آپ گھندارا جا کے دیکھیں, ان کے بدھسٹ کے جتنے ہولی اسپاٹس ہیں,
تو وہ یہاں پہ جب تک آپ ٹیرورزم کو کم کر کے ٹورزم کو نہیں بڑھائیں گے نا. ٹورزم از دا بلڈ اکانومی. اب جو اکانومی کا بلڈ ہے نا وہ ہے ٹورزم. تو وہ ختم ہو گیا تھا. جاپانی تو دے لو پاکستان, لیکن وہ اس لیے کہ وہ ڈر گئے نا سارا. تو یہ 9/11 کے بعد جو بھی گڑبڑ شروع ہے, میرا خیال ہے پاکستان کو ہینڈل کرنے میں کچھ پرابلم ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ اب ٹیرورزم کو کنٹرول کریں اور ٹورزم کو فلورش کریں. اچھا, کچھ دیر پہلے آپ نے وہ کہا کہ بھارت سے اور پتہ نہیں کہاں سے آئی ٹی انجینئرز جاپانی بلا رہے ہیں, کیونکہ جاپان کا اپنا مسئلہ بھی ہے کہ ان کی پاپولیشن جو اوریجنل آبادی ہے اس میں اب بزرگ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, تو ان کو اب زیادہ لوگ چاہیے کمانے والے, اور اس میں بڑے کمال سے انہوں نے دوسرے ملکوں سے وہ اب خوش آمدید کہہ رہے ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کا مقابلہ کریں, پاکستان پھر محض یہ ہارڈ ویئر پہ زیادہ زور دینے سے پیچھے رہ گیا ہے؟ میرے خیال میں نے جو وہاں پہ دیکھا سر, میری جو کمپنیز ہیں جاپنیز کمپنیاں, ان میں زیادہ تر انڈیا اور نیپال کے, نیپال اور بنگلہ دیش, نیپال بھی ہیں سر. اور ان کی گورنمنٹ نے کیا کہ وہ گورنمنٹ بھیج رہی ہے اپنے بندے کو, 500 600 بندہ جا رہا ہے وہاں پہ, ان کو ٹرین کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. تو یہ کام میرا خیال ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ جو نا اپنی جو نیو جو یوتھ ہے نا اس کو آپ آئی ٹی انجینئرنگ میں ان کو اس کے اوپر اسپینڈ کریں, یہ آپ کے لیے فیوچر میں آپ کے لیے بینیفٹ دے گی. تو جو نا یہ اس نیشنل پروجیکٹ, تو یہ کہ ہمارے پرسنلی لوگ جا رہے ہیں جاپان یہاں سے, لیکن وہ بیچارے ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جاپانی سیکھ کے جانی پڑ رہی ہے. وہ 200-300 گیا ابھی پاکستانی, وہ لے یہ کہ ٹیکنیکل ورک میں گیا ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے وہ انڈیا اور اس کا بنگلہ دیش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کے اتنے انٹیلیجنٹ لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, میں نے دیکھا. نہیں, انٹیلیجنٹ تو پاکستان بھی کم نہیں ہے, لیکن ان کو یہاں مواقع نہیں دیے رہے. یہاں پہ اب سب سمجھتے ہیں کہ ماحول اس قسم کا ڈپریسنگ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے نہیں آتی. وہ یہی ہے کہ اصل میں وہاں پہ جاپان میں نا, میں نے دیکھا کہ وہاں فوجی ماؤنٹین کے اپنا ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے ہیں. خاموش جگہ چاہیے ہوتی ہے نا تاکہ آپ کا مائنڈ ورک کرے. بڑی بڑی وہ ریزورٹ بنائی ہیں انہوں نے, وہاں پہ آ کے ان سے وہ نا کریٹیو کام لیتے ہیں کہ آپ یہ اپلیکیشن بنائیں, یہ میرے 2-4 دوست ہیں وہاں پہ, انہیں ایسی ایسی اپلیکیشن بنائی ہیں کہ حیران رہ جائے. مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں, وہ صاحب آپ کے لیے ہم اپلیکیشن بناتے ہیں. تو یہ اپلیکیشن بنانا جو ہے نا از ویری ہارڈ جاب, لیکن یہ سر آپ کا مائنڈ کا کام ہوتا ہے نا. تو یہ ہمارا کا ماحولیات جو ہے نا پاکستان میں چاہیے, ہماری بڑی خوبصورت جگہ ہے. آپ نہ چلے جائیں ادھر ہنزا وغیرہ جتنے بھی یہ ٹرائبلز ایریاز کے. اچھا, اس پہ تو ہمایوں کوئی کسی دو آراء ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ شمال کی طرف چلے جائیں, جہاں چلے جائیں اس کو کہتے ہیں بریتھ ٹیکنگ سین, ٹھیک ہے, کہ مسحور کن جس کو کہتے ہیں. لیکن اس کو سائڈ پہ یہ تو کہتے ہیں کہ انڈینائبل, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر 25-30 سال پہلے کا آپ موازنہ کرتے ہیں, پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا ہے بحیثیت مجموعی اقتصادی طور پہ, کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ سر بیسیکلی جو میری ایک آبزرویشن ہے کہ ملک وہی ترقی کرتا ہے جس کی ایجوکیشن جو ہے نا یوتھ کو ایجوکیٹ کیا جائے. جاپان نے دیکھا 40-50 وہ بھی ہماری طرح آزاد ہوا تھا, لیکن ابھی وہاں تک پہنچ گیا. انہوں نے کیا ایجوکیشن کے اوپر زور دیا, اور وہ ایجوکیشن کو یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, مورل اینڈ ایتھکس ایجوکیشن اس کی بہت بڑی ضرورت تھی. تو وہ یہ ہے کہ اس اچھا, ایتھکس کی کیا ایجوکیشن ہوتی ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, جاپان میں ہوتے ہیں وہ دو تو کوئی رنڈی بولتے ہیں کہ اس کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے. مورل تو آپ کو سمجھ آتے ہیں. ایتھکس یہ ہوتا ہے کہ مورل جو ہے وہ آپ کو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسکول جانا ہے, لائن میں کھڑے ہو جاؤ, بالکل یہ لائن میں کھڑے ہونا ایک ایتھک کا اصول ہے. ایتھک ہے. اور جو ایتھک کے اندر پہ یہ کہ آپ کے جو ہے نا کہ آپ کی جو مائنڈ جو ہے نا آپ کی تربیت کی جاتی ہے, آپ کے دل کی تربیت, آپ کے کیریکٹر کی تربیت, آپ کے جو ہوتا ہے نا کہ مائنڈ سیٹ اپ. وہ جاپانی آپ دیکھیں وہ ایک مائنڈ کے بندے ہیں, وہ ایک جاپانی ہے, ان میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. ایک قوم جسے کہتے ہیں نا ایک, تو وہ ہمارے اندر کی ایک قومیت نہیں ہے اصل میں, ڈفرینٹ قوم ہے, ڈفرینٹ مائنڈ ہے, تو وہ یونائٹ نہیں ہو پا رہے. تو جب آپ یونائٹیڈ کہتے ہیں نا یونائٹیڈ نیشن, وہ یونائٹیڈ نیشن ہے یہ جاپانی. ہمارے یہاں نا ڈیوائڈیڈ نیشن ہے. لیکن آگے نہ بڑھنے کی وجہ صرف یہ تو نہیں اور مختلف 5-6 بڑی قومیتیں ہیں, بالکل ان کو حقوق کا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا وجہ آتی ہے؟ اور ویسے میرے خیال ہے سیاسی وجوہات ہیں جو بھی ہے کہ مطلب پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا پولیٹیکل جمہوریت جسے کہتے ہیں نا ڈیموکریسی, وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اصل ڈیموکریسی جو ہے نا جو ابراہیم لنکن نے بتایا تھا کہ وہ تھا کہ گاڈ اینڈ آئی, می اینڈ نیشن. یہ ڈیموکریسی کہ پہلے آپ خدا سے جوڑیں, پھر اس کے بعد عوام کے ساتھ جوڑیں, پھر فلائی کام کریں. لیکن ہمارا یہ کہ گاڈ اینڈ آئی بات ہے ہی نہیں ہے. می اینڈ می, پاور اینڈ آئی اینڈ نیشن, یہ تو گاڈ کو ہٹا ہی دیا کہ گاڈ کا مطلب ہے کہ ہمارا تو اللہ جو ہے, ہمارا تو اسلام ہے,
नाम ही इसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऊपर से उड़ा हुआ है, तो इस वजह से सारी गड़बड़ लग रही है मुझे। अगर आप खुदा से जुड़ जाएं थोड़ी भी, वो कहते हैं खुदा ही तो अड़े चाह जाए को खुदा दे नहीं, लेकिन अगर आप रायविंड जाएं जी, अभी चंद दिन पहले वहाँ पे इज्तिमा ख़त्म हुआ है जी जी, और उसके बाद जो मोटरवे का हाल था लाहौर से पेशावर तक का, हज़ार गाड़ियाँ, वो तो इस्लाम को तो मानने वाले तो बहुत हैं और नमाज़ें पढ़ने वाले 24 करोड़ में से मेरा ख्याल है अक्सरियत नमाज़ें पढ़ती है। तो अगर ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं हमने खुदा से लॉ लगाई हुई है, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़े अमन का गहवारा होना चाहिए। आम पब्लिक जो है ना खुदा से जुड़ी हुई है, लेकिन ऊपर वाले लोग खुदा से नहीं जुड़े। ये कौन है ऊपर वाले? ऊपर वाले जो ऊपर बैठे हुए जो कंट्रोल कर रहे हैं इसको। अच्छा, अब देखें ना, ये बिल्कुल जापानियों की तरह, ये वो कहते हैं डॉज दे के चले गए। हमारे साहब भी बताते नहीं है कि ऊपर वाले लोग कौन हैं। ऊपर वाला साडा रब हैगा। अच्छा, ऐसी गए थे जो, लेकिन दरमियान में भी तो है ना, वो दरमियान में वो कि सिस्टम जो बना रहे हैं ना, उनको थोड़ा खुदा खौफी का सोचना चाहिए कि यार हमने मुल्क को चलाना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा, जो इस्लामी निज़ाम यहाँ नाफिज करें। वो रायविंड वाले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो पब्लिक की जो है ना उनकी नहीं, लेकिन आप देखें ना रायविंड वाले बड़ा अच्छा मौका है कि रायविंड वाले तंजीम नहीं सिखाते, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, सफाई का वो दर्स नहीं देते हैं। यानी जितना गंद हमने देखा लाहौर से ये रावलपिंडी पहुंचने तक, जब मोटरवे यहाँ हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचे, तो हज़ारों गाड़ियाँ, बेचारे अक्सर गरीब लोग हैं, रूह सुकून की तलाश में, रूह को फ़रहत बख्शने के लिए वो रायविंड चले जाते हैं। कोई 3 दिन लगाता है, कोई 7 दिन, कोई 40 दिन, लेकिन उनको असल जो तरबियत जो आपने कहा अखलाकियात की, एथिक्स की, और वो भी उन्होंने जोड़ दिया है खुदा के साथ। हालांकि एथिक्स का यहाँ पे ताल्लुक मुआशरे के साथ कि आपने सड़क पे कैसे चलना है, आपने सड़क पे गंद नहीं फेंकना, आपने दूसरों के कंधों के ऊपर से फलांग के आपने अपनी बारी, अपने मतलब कुछ चीज़ खरीदनी है तो बारी का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि ये लोग दूसरों के कंधों के ऊपर से चढ़ के कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करते। जापान में कभी आपने देखा कि लोग लाइन तोड़ के चले जाते हैं? तो बस तक फारसी होते, तौबा करो। वो आके हम तो ट्रेन में बैठे होते हैं तो बाकायदा लाइन लगती है, फुल हो गया, दूसरी ट्रेन आएगी, भाई आप 10 मिनट इंतज़ार कर लो। वो इंतज़ार करेंगे हम लोग, दूसरी ट्रेन आएगी 10 मिनट बाद उसमें हम जाएंगे। कभी वहाँ पे लाइन नहीं तोड़ी गई। ये एथिक्स जो है ना, असल में ये एजुकेशन है कि इंसानियत बनानी है। जानवर और इंसान में यही तो फ़र्क है ना, जानवर तो भीड़ में निकल जाता है, वो निकलो मनो ले आ दे जान दे, लेकिन इंसान है वो, उसको मॉरलिटी यही है उसकी, एथिक्स और मॉरलिटी कि वो अपने आप को कंट्रोल रखे और दूसरों का ख्याल रखे। और इंसानियत के बदले कहते हैं इंसान में तो जानवर में यही फ़र्क है ना। तो मॉरल एंड एथिक्स है उनके, वेरी हाई लेवल मॉरल, हाई एथिक्स एजुकेशन है। मैंने अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाया। वहाँ पे कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म, ये चूँकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मुनाफ़क़त, झूठ बहुत ज़्यादा है, तो जापान में अगर कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म फ्रॉड करते हुए या झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है? सर वो पहले तो खुद वो अपने आप ना रिज़ाइन कर देगा, और रिज़ाइन नहीं करे, उससे ज़्यादा क्रिमिनल करे तो हारा खिरी बोलते हैं, अपना पेट काट लेगा, खुदकुशी कर लेगा। अच्छा, पेट काट लेते हैं? पेट काट लेते हैं, मतलब वो सैमुराई स्टाइल है उनका कि भाई मैंने गलती की है, ठीक है, वो अपने एम्परर के सामने ना, पहले ज़माने में होता था, अभी नहीं, लेकिन अब खुदकुशी कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। मतलब और इस तरह के तो बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे ये लोग फ्रॉड या झूठ बोलते हुए पकड़े गए और इस्तीफा तो फौरन होता है। इस्तीफा तो फौरन, उसको क्यों माशरा कबूल नहीं करता है? माशरा कबूल नहीं करता सर। वहाँ असल में ये कि वो जो वॉचिंग है ना, मतलब माशरे की वॉचिंग जो है ना, वो आइज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उसको कबूल नहीं करते। दूसरा कि उसके आपस की फैमिली वाले नहीं कबूल करेंगे, तो गलत काम किया है, उसके घर वाले मार देंगे उसको बातों से। अच्छा, ये बात मुझे भी, मैं भी चूँकि जापान चंद मरतबा गया, मैंने जापानी मीडिया के साथ कोई 20 साल काम भी किया, तो जो बातें मैंने जापानियों से सीखी हैं वो कहीं और नहीं सीखी। उसमें वक्त की पाबंदी है, उसमें इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं ना, ये झूठ बोलने या मुनाफकत जो है ये उनमें बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान की सियासत समझ नहीं आती। वो बेचारे सर धुनते रहते हैं, हम उनको समझा के तंग आ जाते हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि अच्छा ये तो अगर इन्होंने ऐसे कर दिया तो आइन के खिलाफ है, तो आइन के खिलाफ तो कोई जा सकता है। अब उनको कौन समझाए कि पाकिस्तान में तो 1954 से लोग आइन के खिलाफ जाते रहे हैं, चाहे वो 1954 था, 1958 था, 1967 था, 1977 था या 1999 था। तो ये जापानियों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो हुमायूं साहब ने बुनियादी बातें की, इस पर हम अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि एक ऐसे माशरे में जहाँ पे आप झूठ को
जुर्म समझ, गुनाह नहीं, जुर्म समझते हैं, yes. जहाँ पे आप मुनाफकत को जुर्म समझते हो, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर समझे कि आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, और वो वहाँ पे लोग उमूमन ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, और ख़ुदकुशी ना भी करें तो अपने ओहदे छोड़ के कहीं जाके दूर दराज कहीं बस जाते हैं, पब्लिक लाइफ से निकल जाते हैं। काश के कुछ इसी किस्म के अखलाकियात के कुछ पैगंबर जो हैं वो पाकिस्तान में भी होते, कि जो आइन की, कानून की, ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के बाद कुछ ज़िम्मेदारी भी उठा लेते। लेकिन हम आजकल पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, जिस चीज़ को फ़रोग़ मिला है, वो माशाल्लाह आपने देखा बलूचिस्तान में एक बाज़ार लगा था गुज़श्ता रोज़, नवाज़ शरीफ साहब गए थे, और वो जो जिसको इलेक्टेबल्स कहते हैं ना, जहाँ पे एक मंडी लगी हुई थी, और 30 के करीब लोगों ने जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ था, वो उन्होंने जनाब PMLN में शमूलियत इख्तियार की, और ये था ख़रीदार गए हुए थे नवाज़ शरीफ साहब, और जनाब उन्होंने उनको बल्कि शुरू में दस्तार भी पहनाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने हाथों से, वो वीडियो भी बड़ा इस वक्त वायरल है कि वो आके उसको पहनाने की कोशिश की नवाज़ शरीफ साहब को, इन्होंने दस्तार या पगड़ी उन्होंने हाथों से ऐसे कर दिया, जो कि मकामी कल्चर में बड़ी एक बेइज्जती की बात है, आप इस तरह रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो बात शुरू हुई थी अखलाकियात से। काश के जापान जैसी शायद 10% अखलाकियात, कवानीन का एहतराम, आइन का एहतराम, अक़दार का एहतराम पाकिस्तान में भी होता, तो शायद आज पाकिस्तान इससे कहीं मुख्तलिफ होता। बहुत बहुत शुक्रिया।